أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں؟ انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے. بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعِنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مستقل سکونت کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور دوران سفر منزلوں پر ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو. اور اسی اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور معیشت و تجارت میں فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے جو مقررہ مدت تک رہیں گے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتے ہیں. اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت، کفالت اور حفاظت پوری فرماتا ہے تاکہ تم اس کے حضور سر نیاز خم کر دو. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر پھر بھی وہ روگردانی کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی معظم، اے نبی مکرم، آپ کے ذمہ تو صرف میرے پیغام اور احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین.